السلام علیکم، میں ظفر خان زیڈ ناؤ ٹی وی میں آپ سبھی کا استقبال کرتا ہوں۔ آئیے ہم آپ کا آج ملاقات کراتے ہیں سوشیو ریفارم سوسائٹی کے پریزیڈنٹ ڈاکٹر علیم خان فلکی صاحب سے۔ آج ہم ان سے کچھ خصوصی باتیں کریں گے۔ جیسا کہ اب آپ جانتے ہیں اس وقت شادیوں کا سیزن ہے، یہ مہینے میں زیادہ تر لوگ شادیاں کرتے ہیں، تو اسی بات پر ایک سوال ہے جو ہم ان سے آج جاننا چاہیں گے، جیسا کہ مہر اور جوڑے کی رقم، یہ کس حد تک جائز ہے کہ آپ اگر جوڑے کی رقم لینے کے بعد مہر نہ دیتے ہوئے ادھار رکھتے ہوئے آپ شادی کرتے ہیں، تو یہ بات کہاں تک سچ ہے اور کس حد تک یہ صحیح ہے، ہم آج ان سے جانیں گے۔ السلام علیکم، آپ کا استقبال ہے زیڈ ناؤ ٹی وی کے اس پروگرام میں۔ آج ہم ایک ہی سوال لے کر آئے ہیں، تو اس بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں اور کیا کہنا ہے آپ کا؟ السلام علیکم، زیڈ ناؤ چینل کے تمام ناظرین کو میرا سلام۔ سوال بہت چھوٹا کیا ہے ظفر خان صاحب نے، لیکن اس کا جواب بہت اہم ہے اور ایک آج کا بہت ہی کانٹے کا ایشو ہے یہ۔ شادیاں آج کے دور میں آپ شاید برا مانیں گے، لیکن کشمیر کا مسئلہ ہے، بابری مسجد کا مسئلہ ہے، NRC CA کا مسئلہ ہے، ایسے جتنے مسائل آپ پیپر پہ لکھیں گے ان تمام میں جو سب سے خطرناک، سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ شادیوں کا مسئلہ ہے۔ جی، گھر گھر میں آگ لگی ہوئی ہے، گھر بک رہے ہیں، لڑکیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میں اس آپ کے سوال پر آنے سے پہلے اس کام کی یہ جوڑے جہیز یا ایسی شادیوں کے جو بھی اہم مسئلہ ہے اس کے پس منظر میں یہ بتانا چاہوں گا کہ جہاں ان شادیوں کی وجہ سے بے شمار اکنامک مسائل پیدا ہو رہے ہیں، وہاں سب سے بڑا مسئلہ پولیٹیکل مسئلہ ہے۔ اچھا، آپ کہیں گے کہ بھئی ڈاوری کا یا شادیوں کا پولیٹکس سے کیا تعلق ہے؟ یہ چیز نہیں سمجھنے کی وجہ سے آج آپ کی غربت اور افلاس بڑھتی جا رہی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ آج پورے ہندوستان پر جو فیشسٹ لوگ حکومت کر رہے ہیں، انہوں نے جو کہا وہ کر کے بتایا، کیونکہ ان کے کانسٹیٹیوشن یا جو بھی بائی لاز ہیں یا انریٹن لاز ہیں اس کے اندر یہ بات تو طے ہے کہ یہ مسلمانوں کو اور اسلام کو اس ملک میں نہیں رہنے دیں گے۔ آپ کی عزت، آپ کا وقار سب کچھ ختم ہوگا۔ ان کا ایجوکیشن پالیسی جو لا رہے ہیں، لا اینڈ آرڈر میں آپ کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، NRC کے ذریعے جو کچھ کرنا چاہتے ہیں، انہوں نے کہا بابری مسجد گرائیں گے، گرا کے بتا دیا انہوں نے سب۔ انہوں نے کہا کہ مسلم فری اسمبلیز اینڈ پارلیمنٹ بنائیں گے، بنا رہے ہیں وہ لوگ۔ اب آپ بہار جیسی، جہاں نتیش کمار جس کو مسلمانوں کی ہمدردی حاصل تھی، وہ ریاست میں کوئی مسلمان منسٹر نہیں ہے آپ کا۔ آپ کی آندھرا میں، تلنگانہ میں کیا ہے آپ کا؟ آپ دیکھ لیجئے، وہ تو 5-6-7 آدمی ہمارے مجلس کی وجہ سے آ گئے ہیں، ورنہ ایک آدھ آدمی کو یوں سمجھ لیجئے کہ سارے ہندوستان میں اس طرح سے، سارے ہندوستان میں یہ جتنی پارٹیاں مسلمانوں کو بڑی عزت دینا چاہتی ہیں ووٹ کے لیے، وہ ایک آدھی منسٹری جو ربر اسٹامپ ٹائپ کی، وہ ایک آدھی اردو اکیڈمی کی چیئرمین شپ، حج کمیٹی کی چیئرمین شپ۔ اب دیکھیے ایسی حیثیت کیوں ہو گئی؟ میں اس کو شادی سے کیسے ریلیٹ کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ کوئی بھی پارٹی اڈانی، امبانی وغیرہ کی اگر ہندوستان میں اتنی امپورٹنس ہے تو فنڈنگ کی وجہ سے ہے۔ آپ امبانی سے زیادہ فنڈنگ کیجئے، امبانی کی نہیں چلے گی، آپ کی چلے گی۔ فنڈنگ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، وہ چاہے چھوٹی مسجد کی انتظامی کمیٹی ہو، وہاں بھی جو سب سے زیادہ فنڈ دیتا ہے اس کی چلتی ہے۔ تو یہ تو پورے ملک کی بات کر رہے ہیں آپ، لیکن مسلمانوں کے پاس فنڈ ہے ہی نہیں۔ ڈرائیوروں کی قوم ہے پوری، ملازموں کی قوم ہے پوری، شادیوں میں بہت فنڈ نکلتا ہے۔ ایگزیکٹلی، شادیوں میں جو لاکھوں لٹا رہے ہیں، آپ نے بالکل صحیح پن پوائنٹ کیا۔ ڈرائیور بھی ہے، آٹو بھی چلاتا ہے، تو انہیں شادی میں 3-4 لاکھ روپے لا رہا ہے کہیں سے بھی۔ یہ پیسہ تھا آپ کا، جو آپ کے لڑکوں کو، لڑکی دلہن کے بھائیوں کو انڈسٹریلسٹ بنا سکتا تھا، فیکٹری کا اونر بنا سکتا تھا، بہت کچھ بنا سکتا تھا۔ جب آپ کی قوم اکنامکلی پراسپر کرے گی تو وہ پولیٹیکل پارٹیوں کو فنڈنگ دے کے اپنے شرائط منوا بھی سکتی ہے۔ ادروائز آپ کی حیثیت کیا ہے؟ آپ
آپ کی حیثیت وہی ہے جو دلت کی او بی سی کی وجہ سے آپ کو مار کے پھینک دیے تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. آپ کو کوئی آدمی اٹھا کے پولیس اسٹیشن لے گیا تو کوئی پیچھے جانے والا نہیں ہے. وہ جو چاہے ایف آئی آر لکھ رہا ہے, وہ جیسا چاہے. ابھی جیسا کہ جو ہاتھراس کا واقعہ ہوا ریپ کا, ساری دنیا جانتی ہے پوری کون کیا ہے پیچھے, اور یو پی گورنمنٹ نے وہ ریپ کیس میں پاپولر فرنٹ کے لوگوں کو ڈال دیا. اندھا راج چل رہا ہے, اندھا راج چل رہا ہے. کیوں؟ آپ کے پاس پیسہ ہے, حرام کے کام کے لیے ہے, صحیح کام قوم کو آگے بڑھانے کے لیے آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے, اور یہ پیسہ جا رہا ہے بہن کی شادی میں, بیٹی کی شادی میں. آپ وہی آٹو چلانے کے وہی رہیں گے, کلرک ہیں کلرک ہی رہیں گے, ویڈیوگرافر ہیں وہی رہیں گے آپ. یہ بربادی. اب دوسرا جو سوال آپ کا مہر کا تھا, آپ نے بالکل اس کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے اس مسئلے کی چابی حاصل کر لی ہے. یہ اصل مسئلہ تھا. اگر ایک مہر کے معاملے پہ صحیح اسلام نافذ کریں ہمارے علماء اور ہمارے فقہا, تو آج بھی انقلاب آ سکتا ہے. مہر کا ادھار رکھنا کا اسلام میں جواز کہاں سے پیدا ہوا؟ آپ کو حیرت ہوگی, سنت میں کہیں مہر ادھار رکھنے کا کہیں بھی نہیں ہے. قرآن میں تو اتنی سختی ہے کہ اگر تم مہر ادا نہیں کر سکتے تو تم کسی لونڈی سے اس کے مالک کی اجازت سے شادی کرو, لیکن کسی آزاد عورت سے نکاح نہیں کر سکتے. یا پھر وہ بھی نہیں ہو سکتا تو روزے رکھو, لیکن بغیر مہر ادا کیے عورت کو ٹچ کرنا زنا ہے. یہ واضح احکامات ہیں. پھر یہ ادھار مہر کہاں سے آیا؟ پھر دوسرا دیکھیے, ایک ہوتی ہے فقہ یا شریعت, ایک ہوتی ہے منشائے شریعت, پرپز, الٹیمیٹ پرپز آف دی شریعت کیا ہے. فقہی اصول یا شریعت کے اصول منشائے شریعت جب سامنے ہو تو بنتے ہیں تو سوسائٹی کو فائدہ دیتے ہیں, ورنہ اگر آپ خالی فقہ کے اصولوں کو لے کے چلیں گے تو اندھا راج قائم ہوگا. مثال کے طور پر, اگر کوئی گواہ, ایک وکیل دو گواہ کے سامنے میرا کیا کہتے ہیں اس کو, ایجاب و قبول ہو جائے, نکاح ہو گیا, مفتی صاحب کہیں گے نکاح ہو گیا جی. لیکن منشائے شریعت کیا کہتی ہے؟ مہر کی شرط ہے کہ مہر واجب ہے, بغیر مہر ادا کیے نکاح حلال نہیں ہے. اب ان دو کے اندر آپ کو فرق, مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ نکاح ہو گیا لیکن مہر کے احکامات کہہ رہے ہیں کہ نکاح نہیں ہوتا. فیصلہ میں نہیں کر سکتا, فیصلہ کامن سینس سے ہر مسلمان کو کرنا پڑے گا کہ علماء اور فقہا صحیح سمجھیں اس مسئلے کو یا منشائے شریعت کو سمجھنا پڑے گا. دیکھیے منشائے شریعت کیا ہے میں بتاتا ہوں. مہر کیا عورت کی قیمت ہے؟ آپ بولیے کہ بھائی فلاں آپ نے سعودیوں میں جیسا ہے, بڑی بےہودگی بات ہے, مگر میں کہہ رہا ہوں سعودی میں رہنے والے اس کی گواہی دیں گے. وہاں دوسری شادی تیسری شادی اور مسیار کا جو کانسیپٹ ہے, ٹیمپرری میرج یا کانٹریکٹ میرج, مرد ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہیں, واللہ کم دفعہ کتنا مہر دیا تو نے, تو وہ کہہ رہا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ واللہ 50,000 50,000 ریال دیا. واللہ حدیث واللہ حلوہ حلوہ, یعنی کہ 50,000 ریال میں آپ کوئی بھینس اور بکری خریدنے کی بات کر رہے ہیں. عورت کی جہاں پر عزت نہیں ہوگی وہاں عورت کی مہر قیمت ہوگی. ہماری سوسائٹی میں عورت ماں کی طرح محترم ہے, عورت بہن کی طرح محترم ہے, عورت کیا نہیں ہے, تو اس کی قیمت نہیں ہے مہر. مہر اس لیے ادا کیا جاتا ہے کہ اسلام سے پہلے عورت کا وہی مقام تھا جس کو آپ کہہ سکتے ہیں ہریجن یا شودر کے بعد کا. نو ویمن رائٹس, نو سلیکشن فار میرج رائٹس, نو ایجوکیشن رائٹس, نو پراپرٹی رائٹس. اسلام نے عورت کو وہ اسٹیٹس دیا کہ عورت کی مرضی کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا. عورت 10 سال کے بعد کہے گی کہ یہ نکاح میری مرضی سے نہیں ہوا تھا تو قاضی ول ٹرمینیٹ دا نکاح. سبحان اللہ. اور عورت اگر مرد طلاق دینا چاہتا ہے تو اس کو ریزن بتانا پڑے گا قاضی کے سامنے. لیکن اگر عورت خلا چاہتی ہے, وہ ریزن بتانا نہیں چاہتی, تو شی ہیز رائٹ ناٹ ٹو ڈسکلوز دا ریزن اینڈ قاضی کیناٹ کمپیل ہر. سبحان اللہ. اس پہ زبردستی نہیں کر سکتے, وہ چاہے تو خلا نہیں پوچھئے, اگر وہ بتانا نہیں چاہے تو فورس نہیں کر سکتے. اتنی لبرٹی دی, اتنا فریڈم دیا, اتنے ویمن رائٹس دیے, اور مہر اس کا ٹوکن ہے, پرائس نہیں ہے, اس کی عورت کی قیمت نہیں ہے, اس کی مرضی کا ٹوکن ہے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چاہے ایک لوہے کی انگوٹھی کیوں نہ ہو, نیٹ دو. اب آپ یہ لوہے کی انگوٹھی کی عورت کی قیمت ہے؟ نہیں, اس کی مرضی
کا ٹوکن ہے، خوشی ایک سائن ہے اس کا ایک. فرمایا کہ ایک چادر کیوں نہ ہو وہ دو مہر میں، اور کچھ بھی نہیں ہے تو قرآن اگر یاد ہے اور عورت کو یاد نہیں ہے تو وہ سورہ یاد دلاؤ، دس از مہر. تو اس سے پتہ چلا عورت کی مرضی نکاح میں اصل شرط ہے اور مہر اس کا ٹوکن ہے. تو مہر کے معنوں میں یہ ہے عورت کو دینا اور اس کی مرضی حاصل کرنا، دس از مہر. مگر جب فقہی اصول چلے گا کہ ولی اور دو گواہوں کی موجودگی میں ایجاب و قبول ہوگا تو نکاح ہو گیا، تو اس میں کیا ہوا، یہ جہیز فیکٹر اندر انٹر ہو کے عورت کی جو مرضی کی سینٹرل پوزیشن تھی وہ ختم ہو گئی. اب مرد کی پوزیشن چلے گی، اب مرد کی مرضی سے نکاح چلے گا. عورت سیرت والی ہو، کیریکٹر والی ہو، ڈگری والی ہو، کچھ بھی ہو، دیٹ از سیکنڈری. جہیز کتنا دے رہی ہے، کتنے لوگوں کا کھانا کھلا سکتی ہے، وہ امپورٹنٹ ہے. تو مرضی کس کی چلے گی؟ اب ظاہر سے بچی کی چلی نہیں، چلنا چاہیے تھا. جی ہاں، اچھا جج کی جی ہاں، اب تو مرد کی چلے گی. وہ مرد کی چلی صحیح. اگر اس کو کوئی 5 لاکھ جوڑے کی رقم دے دے جی اور اس کے 1000 آدمیوں کا کھانا کھلانے کسی لڑکی کا باپ تیار ہو جائے تو اس لڑکی کا کیریکٹر نہیں دیکھتے، ایجوکیشن، سیرت، وہ سب بات کی بات ہے. تو مہر نے عورت کی ڈگنیٹی کو اسٹیبلش کیا تھا، لیکن یہ جہیز نے عورت کی ڈگنیٹی کو ختم کر دیا. تو مہر، واٹ از مہر، اس کا ڈیفینیشن یہ ہے کہ عورت کو دے کر اس کی مرضی حاصل کرو. تو لینا نہیں ہے. 11,000 مہر دے کر 11 لاکھ کی شادی جو لی جا رہی ہے، 51,000 مہر دے کر 5 لاکھ کی، 10 لاکھ کی، 20 لاکھ کی جو شادی لی جا رہی ہے، یہ مہر کی جو ڈیفینیشن ہے اس کے اپوزٹ ہے. تو جب مہر ادا ہی نہیں ہوا، وہ چاہے ادھار ہو نیٹ ہو، وہ اس سے بحث نہیں ہے. لیکن مہر کے ساتھ اگر لڑکی سے کچھ لے رہے ہیں، جیسا کہ مجاہد الاسلام خاتمی صاحب نے لکھا تھا ایک فتوے میں، کہ اگر مرد مہر پے کر رہا ہے لیکن لڑکی کے ولی مرد سے مہر کے علاوہ بھی کچھ اور وصول کر رہے ہیں، ڈیمانڈ کر رہے ہیں، اور مرد کو یہ خوف ہو کہ اگر وہ پے نہیں کرے تو یہ شادی نہیں ہو سکتی، تو وہ اگر مرد الگ سے بھی کچھ پے کر رہا ہے تو یہ رشوت ہے. اچھا، یہ حرام ہے، رشوت لینا حرام ہے. لیکن ہندوستان کا عالم یہ ہے کہ بجائے مرد مہر پے کرنے کے علاوہ کچھ اور پے کرنے پر مجبور ہو، الٹا ہو رہا ہے. یہاں تو بجائے مہر لینے کے مرد کو جہیز دے رہے ہیں، اور یہ بھی خوف کہ اگر یہ کم پڑ گیا تو یہ پتہ نہیں کیا کرے گا. جی یہ بلیک میل، ٹوٹل سوشل بلیک میل ہے. تو اب میرے بھائیوں اور بہنوں، کامن سینس یوز کیجئے. اسلام نے جو رائٹس عورت کے دیے تھے، وہ رائٹس ہم مردوں نے اس کو پیٹریارکی کہتے ہیں، ٹوٹل پیٹریارکی میں چینج کر دیا ہے. فقہ کیا کہتی ہے میں اس میں بات کرنا نہیں چاہتا، لیکن مہر کے منشا احکامات، مہر کے احکامات کے پیچھے منشا شریعت یہ ہے عورت کی ڈگنیٹی بحال ہو، عورت کی مرضی چلے نکاح کے معاملے میں. اگر یہ نکاح، تصور کر لیجئے کہ نکاح کو نقد ادا کیے بغیر کوئی نکاح نہیں ہوگا، اگر اصول بن جائے، اور عورت سے مہر دینے کے بعد اگر کچھ لینا ہے تو یہ حرام ہے ٹوٹل، اور اگر کوئی لے رہا ہے تو اس کی شادی میں شرکت کرنا سب سے بڑا کرائم ہے. اگر یہ نافذ ہو جائے، اگر یہ قانون چلے، آپ کی سوسائٹی اکنامکلی کہاں سے کہاں پہنچ جائے گی. سوچئے، کوئی گھر نہیں بکے گا، آپ کی کوئی لڑکیاں پارکوں میں، مالز کے اندر اپنے جسم بیچتے ہوئے نظر نہیں آئیں گی، کوئی کنورژن نہیں ہوگا، کوئی اسیمیلیشن نہیں ہوگا. سب سے اہم یہ کہ یہ لڑکیوں کے بھائی بزنس مین بنیں گے. آپ کی سوسائٹی میں 100 میں 2 یا 3 پراسپرس ہیں. ایک گھر کی شادی پورے گھر کو 10 سال پیچھے کر دیتی ہے. ایک بہن شادی ہونے کے بعد اس کے چھوٹی بھائی بہنوں کی ایجوکیشن تباہ، ماں باپ گھر بیچنے پہ مجبور. اچھے شیروانیوں ٹائی سوٹوں میں نظر آتے ہیں چہروں سے، مگر ان کے اندر کیا حال ہے آپ کو کیا پتہ. سود ادا کر رہے ہیں، پریشانی میں رشتہ داروں سے بھیک مانگ کے لائے ہیں. سب سے آخری بات میں یہی کہوں گا کہ میرے دوستو، ایسی شادیاں جس میں مہر نیٹ ادا نہیں کیا گیا، اور صرف مہر نہیں، مہر ادا کرنے کے بعد اگر اس نے عورت سے کچھ لیا ہے، اور یہ جو خوشی سے لینے والے اور خوشی سے دینے والے اصل فراڈی یہ ہیں، ایسی شادیوں میں شرکت کرنا سب سے بڑا گناہ ہے. ان کی شادیوں کا انویٹیشن کارڈ آئے، ان کے منہ پہ جب تک کہ نہیں بولیں گے کہ معافی چاہتا ہوں، یہ میرے نبی کے پرنسپلز پہ نہیں ہے شادی،
میں نہیں آ سکتا, میں اس سے پہلے ایسی غلطی کرا, میں دوبارہ نہیں کر سکتا, وہ گناہ ہے. مسلمانوں کی غربت افلاس ختم نہیں ہو سکتی. فیشسٹ جو میں نے آغاز میں بیان کیا جو کر رہے ہیں, آپ کو میں ایک آخری واقعہ بیان کر کے بات کو ختم کرتا ہوں. حضرت مفکر اسلام حضرت ابو الحسن علی ندوی علیہ الرحمہ ایک لکھتے ہیں اپنی کتاب کاروان زندگی میں, آرٹیکل آیا تھا کہ لکھنؤ اسٹیشن پر جب وہ گوالکر آیا تو باہر نکلے تو اس زمانے میں آٹو یا ٹیکسی تو تھے نہیں, رکشے تھے کھینچنے کے. تو ایک رکشہ والا آگے آیا جس کی اتنی بڑی داڑھی تھی سفید. تو گلوالکر کے ساتھ جو لوگ تھے انہوں نے بڑی حقارت سے اس کو کہا کہ آگے جا تو گلوالکر کہا کہ نہیں 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 نہیں, ہم چاہتے ہیں کہ یہ قوم ایسی ہی رہے ہمارے ملک میں. وہ جو بول کے گیا تھا آج وہ کر کے دکھا رہے ہیں. آپ کی قوم کو جابس نہیں ہیں, ایجوکیشن نہیں ہے, نئی ایجوکیشن پالیسی میں کیا ہے وہ پھر کبھی میں بیان کروں گا تفصیل سے. آپ کو وہ اسٹیج پہ لانا چاہتے ہیں اور آپ خوشی سے راضی ہیں. ہم رکشہ چلانے تیار ہیں, ہم آٹو والے بن کے رہنے تیار ہیں, ہم فیکٹری کے اونر بن کے تیار رہے ہیں. آپ یہ جو جینس پہن کر آئے ہیں یہ جینس کی فیکٹری اونر کوئی اور ہے, لیکن اس جینس کی فیکٹری میں آپ کے 100 آدمی ملازم ہیں وہاں پر. یہ ملازمت ہی کریں گے ساری زندگی, اونر نہیں بنیں گے. کیوں؟ بہن کی شادی, بیٹی کی شادی. ہماری قوم کو RSS نقصان نہیں پہنچا رہی بھائی, ہماری قوم کو BJP نقصان نہیں پہنچا رہی. کانگریس 60 سال کانگریس نے مسلمانوں کو برباد کیا, نہیں کیا بھائی, کچھ نہیں کیا اس نے. برباد آپ نے کیا ہے. آپ جہاں شادی کرتے ہیں آپ کو نہیں پتا, ایک سالہ وہاں پر بے روزگار ہوا ہے, سالہ بزنس میں نہیں بنا, پھر وہ سالہ جا کے اپنی شادی کرتا ہے تو وہ کسی اور کو کنگال کرتا ہے, وہ کسی اور گھر میں ڈاکہ مارتا ہے. ہم سب ایک دوسرے کو مار رہے ہیں. کوئی RSS پہ الزام مت دیجیے, کوئی BJP پہ کانگریس پہ کوئی الزام نہیں. ہم لوگ خود RSS BJP سے زیادہ بڑے مجرم ہیں. ہم لوگ ایک دوسرے کے گھروں پہ ڈاکہ مار رہے ہیں. ایسے لوگوں کی شادیوں کا بائیکاٹ کیجیے جو جہیز لیتے ہیں, جو جہیز دیتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. شکریہ. ایک اور چھوٹا سوال ہے, اگر کسی لڑکی جانے کی کوئی لوتی رہتی ہے, اس کے پاس جائیداد رہ جاتی ہے, وہ شادی بھی ہو جاتی ہے, صرف مہر لے کر ہی اور مرد کرتا ہے, تو شادی کے بعد اگر وہ لڑکی چاہتی ہے کہ اس کا پیسہ اس کو دے دیں تو کیا یہ جائز ہے؟ لڑکی اپنے مال کی وارث ہے, اپنے مال کی مالک ہے, وہ جیسا چاہے خرچ کرے. بس دل کا حل کیا ہے یہ دیکھیے. نکاح میں کسی قسم کا جو ایشورنس ہے لڑکی کی طرف سے یہ دیں گے یہ دیں گے یہ دیں گے, یہ حرام ہے. اس ایشورنس کے بغیر نکاح نبی کے طریقے پر ہو اور اس کے بعد بیوی اپنے شوہر کے لیے اپنی جان اپنا مال سب کچھ قربان کرے تو اس میں برائی کچھ نہیں ہے. یہ غلط فہمی کیوں ہے لوگوں کے دلوں میں کہ سنت پہ شادی کرنا ہے تو کسی غریب گھر میں ہی جا کے کرنا ہے. کیا امیر لڑکیوں میں کیریکٹر نہیں ہوتا؟ کیا خوبصورت لڑکیوں میں کیریکٹر نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے. کفو یعنی کہ اپنی برابری میں کرو. اگر آپ کی جو حیثیت ہے اسی حیثیت کی لڑکی بھی دیکھو. کوئی ضروری نہیں ہے آپ جا کے غریب میں کریں. غریب کا کفو الگ ہے, امیر کا مڈل کلاس کا الگ ہے, سب کا الگ ہے. اگر ایسی لڑکی کوئی جائیداد ہے, وراثت ہے, لیکن اگر آپ کے دل میں یہ ہے کہ شادی کرے تو اتنا ملنے والا ہے, یہ حرام. جی بہت شکریہ. بہت کافی معلومات ہوئے. امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ کو بھی یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ کس طرح سے آپ کو اب شادی کرنا چاہیے اور کس طرح سے آپ اپنے خرچ کو, یعنی کہ جو آپ کچھ بن سکتے ہیں, آپ کے چاہے وہ بھائی ہو یا پھر کوئی اور رشتہ دار ہو, کچھ بن سکتے ہیں, تو اس کا اصل جو نقصان ہو رہا ہے وہ کہاں ہو رہا ہے یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے ہم نے اس ویڈیو میں. تو انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا ہوگا. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر آپ سے ایسی کچھ باتیں, ایسی کچھ معلومات لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ. دیکھتے رہیے آپ کا اپنا پسندیدہ چینل زیڈ ناؤ, یہی سچ ہے.